اگر رسول اللہ سے سبق نہیں لے سکتے معاذ اللہ تو اسرائیلی وزیر اعظم سے تو لے سکتے ہیں بھائی. نوجوانوں زندگی کو بامقصد بناؤ, اپنی قوم کو مضبوط کرو, اپنے ملک کی غربت اور جہالت کو دور کرو, اور اس کے لیے ایک باقاعدہ زندگی کا پلان بناؤ, اعلیٰ تعلیم حاصل کرو, فضول خرچیوں کی عادتوں کو چھوڑو. یہ فلم دیکھنا اور وہ دیکھنا اور ادھر جانا اور تھیٹر میں جانا اور یہ خریدنا اور وہ خریدنا, یہ دو چیزیں, دونوں باتیں میں نے کچھ والدین سے بھی کہنے کی کوشش کی ہے, کچھ عزیز بچوں سے بھی کوشش کی ہے. خدا کرے کہ دل میں بات اتر جائے. شاعر نے کہا تھا کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا, کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی. اگر تمہیں تمہارے گھر سے پوری طرح صحیح تربیت نہیں ملی, اور تربیت کے لفظ کو بھاری نہ سمجھنا, اگر صحیح رہنمائی اور گائیڈنس نہ ملی, اگر صحیح ایجوکیشن نہ ملی, اگر تمہاری عقلوں کو پختہ نہیں کیا گیا, اگر تم کو ول پاور نہیں دیا گیا, انتخاب کا سلیقہ تم کو نہیں سکھایا گیا, پک اینڈ چوز کرنے کا سلیقہ, کیا لینا ہے اور کیا چھوڑنا ہے, تو پھر تو تم بڑے خطرے میں ہو, بہت خطرے میں. میرے عزیز نوجوانوں, تم ملت کا مستقبل ہو, تم ہی مستقبل ہو. خوب پڑھو, اعلیٰ تعلیم حاصل کرو, بہترین سائنٹسٹ بنو, ڈگریاں حاصل کرو, اور سائنس میں بھی نئے نئے انکشافات کی حد تک پہنچو. رٹی رٹائی علم کو میں علم نہیں مانتا. ہر سبجیکٹ میں آگے بڑھو, جس سبجیکٹ سے جس کو شوق ہو, مگر تہذیب شریفانہ ہونی چاہیے. ماں باپ سے سر جھکا کر بات کرنا, ہلکی آواز میں بات کرنا, سوتے وقت ان کی کچھ خدمت کرنے کی کوشش کرنا, اس کا رواج بالکل ختم ہو گیا. جتنا پڑھا لکھا نوجوان اتنا ہی ماں باپ کی خدمت سے محروم. یہ کون سی تعلیم ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ جب تم خود ماں باپ بنو گے اے نوجوانوں تو تم کو احساس ہوگا. اور یاد رکھنا, جو اولاد جس ڈگری کا سلوک, حسن سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتی ہے, اس کی اولاد اس سے بہتر سلوک کبھی نہیں کر سکتی, کبھی نہیں کر سکتی. عجیب قانون ہے. اپنی نوجوان بچیوں کو, اے خدا, بھائیوں کو تربیت دیجیے کہ تم کو ہم کالج کیوں بھیج رہے ہیں, کس مجبوری سے بھیج رہے ہیں. ان کو بتائیے کہ کالج پسندیدگی کی جگہ نہیں ہے, مجبوری کی جگہ ہے. ہم نے اپنے پیسوں کو صحیح خرچ نہیں کیا, ورنہ ہم اپنے کالج بناتے, اپنی تہذیبی قدروں کے ساتھ بچیوں کو پڑھواتے. ہم نے بخل کیا ہے, ہم نے شادیوں پہ پیسے کمائے ہیں, ہم نے نہ جانے واہیات پیسے ان کے کن کاموں میں پیسوں کو لٹایا ہے. لیکن قومی ترقی کے کام پر خرچ کرنے میں سب سے کنجوس قوم ہے. نکلتا ہی نہیں مسلمان کی جیب سے پیسہ ان کاموں کے لیے جن کاموں میں کسی قوم کی ترقی ہوتی ہے, اور وہاں بہت نکلتا ہے. سودی قرضہ بھی لینے کو تیار ہے مسلمان, جہاں کم سے کم خرچ ہونا چاہیے. میں پہلے بھی قصہ سنا چکا ہوں. اسرائیلی پرائم منسٹر گولڈا میئر, ایک خاتون وزیر اعظم, اس کی حکومت نے بہت بڑی مقدار میں ہتھیار خریدنے کا فیصلہ کیا امریکہ سے. تو امریکہ کی جو ویپن انڈسٹری جس سے اس کا سودا فائنل ہونا اس کے ایڈوائزرز نے اور ماتحت وزراء نے طے کیا, تو فائنل ڈیل کے لیے اور ایگریمنٹ پر سگنیچر کے لیے اس کمپنی کا جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھا یا سیلز ڈائریکٹر تھا وہ اسرائیل کے دورے پر آیا. لیکن فلائٹ لیٹ ہو گئی, اسرائیلی پرائم منسٹر کا آفس بند ہو گیا. تو جب پرائم منسٹر کو خبر دی گئی گولڈا میئر کو کہ وہ پہنچ گئے ہیں مگر لیٹ ہو گئے, تو اس نے کہا کہ گھر بھیج دو میرے. تو اس کو گھر لایا گیا, وزیر اعظم کا گھر. پہلے تو وہ گھر پر پہنچ کر اس کو حیرت ہوئی کہ یہ پرائم منسٹر کا گھر تو ہو ہی نہیں سکتا, 2-3 کمروں کا فلیٹ تھا. وہی سمجھا کہ پہلے یہاں لایا گیا ہے, یہاں سے مجھے لے جایا جائے گا.
لیکن پھر گیٹ کھلا اور پرائم منسٹر گیٹ پر خود تھی استقبال کرنے کے لیے، آئیے آئیے. خیر وہ اندر چلا جائے. پرائم منسٹر آف اسرائیل نے اس کو بٹھایا اور کہا کہ آپ بس 10 منٹ انتظار کیجیے، میں بھی آتی ہوں. وہ کچن میں گئی اور کچن میں جا کر اپنے مہمان کے لیے چائے بنائی خود، اور وہ چائے کی ٹرے لے کر اپنے مہمان کے لیے پرائم منسٹر آف اسرائیل خود آئیں. اب وہ تو دیکھ کے حیران ہو گئے. تو پرائم منسٹر نے کہا لیٹ اس اسٹارٹ بزنس ٹاک، ہم لوگ اپنی بات چیت شروع کریں. تو اس نے کہا کہ نہیں میڈم، میں ذرا بات بعد میں ہوگی، 2 منٹ میں پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ یہیں رہتی ہیں؟ ہاں میں یہیں رہتی ہوں. تو آپ کا کوئی اسٹاف، کوئی سروینٹس، کوئی میڈس کچھ ہے ہی نہیں، آپ چائے خود بنا کے لیں؟ ان کا نہیں، میرے پاس کوئی نہیں رہتا، ایک واچ مین رہتا ہے، ایک ڈرائیور ہے جو آن کال رہتا ہے، میں بلا لیتی ہوں وہ آ جاتا ہے، اور میرے ساتھ کوئی اسٹاف نہیں. میں اپنا کھانا خود پکاتی ہوں، میں اپنی چائے خود بناتی ہوں، اپنے مہمانوں کے لیے بھی سب کچھ خود کرتی ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ بلینز آف ڈالرز کا ہتھیار خریدنے کے لیے ابھی ہم لوگ سائن کرنے جا رہے ہیں اور آپ اس طرح رہتے ہیں. سنو مسلمانوں، کیا جواب دیا اسرائیلی وزیر اعظم نے. قوم کی ترقی کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں بھی لگژریس لائف میں رہتی تھی، بڑا مکان تھا، محل تھا، یہ اسٹاف تھا، وہ تھا، لیکن میں نے ایک کتاب پڑھی پروفٹ محمد کی زندگی پر، اور جب میں نے اس کا آخری چیپٹر پڑھا کہ محمد کی زندگی میں عربین پورا جزیرہ فتح ہو چکا تھا، بارڈرز کراس کرنے باقی تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بعد تقریباً آدھی دنیا پر محمد چھا گئے. تو میں نے دیکھا اس آخری باب میں کہ محمد کا جب انتقال ہوا تو معمولی سی چٹائی تھی، معمولی سا بستر تھا، ایک چراغ جل رہا تھا، اور چراغ میں بھی جو تیل تھا وہ بھی ایک یہودی گھرانے سے ادھار لیا گیا تھا. مگر ذاتی زندگی میں اس سادگی کے ساتھ محمد کے سرہانے پر 9 تلواریں لٹک رہی تھیں. اس دن سے میں سمجھ گئی کہ ذاتی زندگی سادہ ہوگی تبھی قومی زندگی مضبوط ہوگی. اجتماعی زندگی مضبوط ہو ہی نہیں سکتی اگر ذاتی زندگی میں فضول خرچی ہوگی. میں نے پوری زندگی کا اسٹائل بدل دیا اور اب میں اس طرح رہتی ہوں، اور اب تم دیکھ رہے ہو کہ اسرائیل اس وقت کتنا طاقتور ہو چکا ہے، اور اب تم آئے ہو. ہم ابھی تھوڑی دیر میں بلینز آف ڈالرز کا ایگریمنٹ سائن کریں گے، لیکن وہ بلینز آف ڈالرز میری قوم کے ہیں، میرے نہیں.